الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت سید محمد ممتاز حسین شاہ صاحب زید مجدہ و دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر نعت خانان شیر لسان، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ احسان عظیم ہے۔ آج ہم سب اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں جن کی برکت سے ہماری شکلیں سلامت ہیں۔ مجھے کوئی پوچھتا ہے جب بھی کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو تو میں لمبی چوڑی دلیل نہیں پیش کرتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں ہم خوشیاں اس لیے کرتے ہیں اللہ نے ہماری شکلوں کو سلامت رکھا۔ اگر آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، پچھلی قوموں کا حال پڑھ کے دیکھیں، ایک گناہ پر شکل بگڑ جاتی تھی، ایک سیاکاری ہوتی، ایک بدکاری ہوتی، ایک عیب ہوتا، اللہ کسی کو بندر بنا دیتا، کسی کو خنزیر بنا دیتا۔ اور آج اگر ہم آئینے میں جا کے دیکھیں، پھر ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں عیب کتنے ہیں پھر بھی شکلیں آباد کیوں ہیں؟ تو جواب اندر سے ایک ہی ملے گا کہ ایک ہی برکت ہے کہ کائنات میں حضور تشریف لے آئے۔ یہ وہ برکت ہے میرے خیال میں جس سے کوئی مسلمان خالی نہیں ہے، اور مسلمان تو مسلمان۔ دیکھیے اگر صرف ایک قوم تک یہ برکت ہوتی تو آج کے دور میں عیسائیوں کی شکلیں بگڑ جاتی، یہودیوں کی شکلیں بگڑ جاتی، ہندوؤں کی شکلیں بگڑ جاتی، مگر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کو یہ نہیں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلزَّاہِدِينَ، یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَابِدِينَ، بلکہ رب کائنات نے فرما دیا سونے اپنا ہو یا بیگانہ ہو تجھے سب کے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کی آمد کی برکتیں یہودیوں کے بھی مل رہی ہیں، وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے ان کی اپنی مرضی ہے مگر برکت ان کو بھی مل رہی ہے۔ وہ ہندو کلمہ پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی ہے مگر برکت ان کو بھی مل رہی ہے۔ آج حضور کے صدقے سے شکلیں ان کی محفوظ بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا جس کی برکت اپنے کو بھی ملے بیگانے کو بھی ملے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے وقت پر ناز ہے، اللہ نے ہمیں برکتیں دی، تو پھر ہمیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو بہت برکت والی ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں امت کا آنا بھی برکت والا۔ دیکھیے پچھلے ایک اصول یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے مقام۔ اصول یہ ہوتا ہے نام بندے کو پہلے ملتا ہے،
مقام بندے کو بعد میں ملتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے, اور بچہ 20 سال کا ہوا, قرآن کا حافظ بن گیا, تو نام پہلے ملا, مقام 20 سال کے بعد ملا, استاد بن گیا, بڑے منصب پہ فائد ہو گیا. نام پہلے, مقام 25 سال کے بعد, نام پہلے, مقام 30 سال کے بعد. مگر اس امت کا زاویہ جدا ہے, ان کو نام بعد میں ملتا ہے, مقام پہلے مل جاتا ہے. آپ پوچھیں گے مقام کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ابھی ان کا نام رکھا نہیں جاتا, کوئی خبر نہیں ہے. اکرم پیدا ہوا ہے, اسلم پیدا ہوا ہے, افضل پیدا ہوا ہے, یہ تو ہفتے کے بعد نام رکھے جائیں گے نا, مگر یہ سب کو پتا ہوتا ہے امتی کس کا آیا ہے, یہ سب کو خبر ہوتی ہے غلام کس کا آیا ہے. اچھا, گود میں بچے کو لے کے آپ کے ہاں کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہونا, کبھی گود میں بچے کو اٹھا کے مولوی صاحب کے پاس آ جائے, مسلک کوئی بھی ہو, فرقہ کوئی بھی ہو, مکتب کوئی بھی ہو, ایک سوال کر دے, یہ بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے, حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے, فتویٰ دیجئے اس کا درجہ اعلیٰ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا درجہ اعلیٰ ہے, اس کا درجہ اعلیٰ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا درجہ اعلیٰ ہے. آپ کو دلیل کہاں سے ملے گی؟ وہ کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں کھولے گا, بلکہ فوراً کہہ دے گا کہ پچھلی امتوں سے اس کا درجہ اعلیٰ ہے. آپ پوچھیں کہ مولوی صاحب نہ اس کو وضو کرنے آتا ہے, نہ اس کو ابھی کوئی بولنے آتا ہے, نہ اس کو نماز آتی ہے, نہ تحیات آتی ہے, آتا کچھ بھی نہیں ہے, نہ وضو آتا ہے, نہ عمل آتا ہے, بغیر عمل کے اتنا بڑا درجہ. تو جواب ملے گا اس میں اس کا کمال نہیں ہے, حضور کی آمد کا کمال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جن کا امتی آ کے شانے لے کے آتا ہے, آتے ہوئے مرتبے لے کے آتا ہے, تو جن کے صدقے یہ شانیں ملی ہے, اس آنے والے کی شان کا عالم کا ہوا. اور وہ آئے ہیں, گئے نہیں. واہ واہ واہ, ایک دفعہ گئے تھے, اللہ نے زمانے کو اوقات یاد دلا دی. ایک دفعہ گئے تھے, تھوڑی دیر کے لیے نکلے تھے اس جہان سے, اللہ نے جہان کو اوقات یاد دلا دی. حضور نکلے, کارخانہ بند ہو گیا, کارخانہ قدرت بند ہو گیا, نظام کائنات بند ہو گیا, کنڈی ہلتی ہلتی رک گئی, پانی چلتا چلتا رک گیا. میرے آقا جب جاتے ہیں نا اس جہان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے, تھوڑی دیر کے لیے, رات کے کچھ حصے کے لیے چھوڑ کے گئے, اللہ نے اس کائنات کو بتا دیا, کائنات والوں مصطفیٰ نہ ہو تمہارا نظام چلتا ہی نہیں ہے. حضور اللہ کی قرب میں گئے, رب کائنات نے فرمایا سوڑے اب واپس چلا جا, ورنہ کارخانہ بند رہے گا. کارخانہ کائنات اگر چل رہا ہے, علامہ اقبال نے کہا تھا نا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن تہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی. علامہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ جو کائنات کی نبض چل رہی ہے نا, وجہ کیا ہے؟ اس میں روح محمد موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فرمائے حق اہل سنت. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ہم آج اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. جناب آپ نے اس پاکیزہ ذکر کا اہتمام کیا. نظر حسین صاحب, اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول فرمائے, اور ان کے والد محترم کو اللہ پاک درجات کی بلندیاں عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ اس کی آیت تلاوت کی ہے, اس کا نام اللہ نے حجرات رکھا ہے, اور حجرات حجرے کی جمع ہے. حجرات حجرے کی جمع ہے. اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے دیکھیں, یہ سورت مدینہ میں نازل ہے, کیونکہ مکے میں اتنے حجرے نہیں تھے, یہ حجرے آ کے مدینے میں بنے. تو اللہ تعالیٰ, دیکھیے قرآن رب کا ہے, کلام خدا کا ہے, مگر اللہ نے قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں رکھی ہیں.
کچھ صورتوں کو مکے کا نام دے دیا ہے اور کچھ صورتوں کو مدینے کا نام دے دیا ہے. کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. مکہ بھی مخلوق ہے، مدینہ بھی مخلوق ہے. کلام رب کا ہے، صورتیں مخلوق کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھے، کلام رب کا ہے تو سورت کا نام قدوسی ہو جاتا، سورت کا نام رحیمی ہو جاتا، سورت کا نام رؤوفی ہو جاتا. اللہ نے سورتیں اپنے نام پہ نہیں رکھی. صرف ایک سورت قرآن کی ہے جو اللہ کے نام پہ ہے، جس کو سورہ رحمان کہتے ہیں. پورے قرآن میں ایک سورت کے علاوہ کوئی اور سورت اللہ کے نام پہ نہیں ہے. کلام رب کا ہے، کلام اللہ کا ہے، قرآن خدا کا ہے، مگر سورت مکے کے نام پہ کیوں ہے، سورت مدینہ کے نام پہ کیوں ہے؟ ایک سوال تو آتا ہے. اور یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل فرمائی، زبور بھی نازل کی ہے اور قرآن پاک کو بھی نازل کیا، مگر سب کا زاویہ جدا ہے. قرآن کا زاویہ اور ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پیارے موسیٰ طور پہ آ جاؤ اور پوری کتاب آ کے لے جاؤ. ایک بار بلایا، پوری تورات دے دی. اے پیارے عیسیٰ بیت اللحم پہ آ جاؤ، انجیل آ کے لے جاؤ. اے پیارے داؤد عراق کی سرزمین پہ آؤ، زبور آ کے لے جاؤ. ایک ہی بار پوری تورات، ایک ہی بار پوری انجیل، ایک ہی بار پوری زبور. مگر جب قرآن کی باری آتی، کیا بات، سبحان اللہ نے یہ نہیں فرمایا سونے آ جا تو سارا قرآن لے جا. یہ نہیں فرمایا آ جاؤ لے جاؤ. فرمایا نا محبوب نا، تجھے تکلیف نہیں دوں گا، تجھے تکلیف نہیں دوں گا. اب معاملہ اور ہے. موسیٰ کو بلایا، تورات دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انجیل دے دی. داؤد کو بلایا، زبور دے دی. اب باری آپ کی ذات کی ہے. محبوب تو جہاں جہاں جائے گا قرآن وہاں وہاں جائے گا. تو مکے میں رہے گا، قرآن مکے میں آتا رہے گا. تو مدینہ میں جائے گا، قرآن مدینے میں جائے گا. تو کمری لے کے کھڑا ہوگا، قرآن یا ایھا المزمل کہتا وہاں آ جائے گا. تو زلفوں کو سنوارے گا، قرآن واللیل کہتا ہوا وہاں پہنچے گا. تو اپنا چہرہ دیکھے گا، قرآن والضحیٰ کہتا ہوا وہاں آ جائے گا. تو مٹھی سے کنکر پھینکے گا، قرآن وہاں آ جائے گا. تو حسن حسین کو، علی اور زہرا کو اپنی چادر کے نیچے لے کے کھڑا ہوگا، قرآن وہاں آ جائے گا. تو بی بی عائشہ کے بستر پہ ہوگا، قرآن وہاں پہ آ جائے گا. محبوب جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں قرآن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پھر دیکھیے قرآن کی آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے 3 طرح کی صورتیں. مکہ صورت کیوں ہے، مدنی صورت کیوں ہے؟ بڑا آسان سا ایک حل دے رہا ہوں. مکی صورتیں اور مدنی. مکہ کیا ہے؟ نبی پاک کے داد کے مکہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ددیال مکہ میں تھے اور ننیال مدینے میں تھے. کیا یہاں سے پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کے خاندان سے رب کو کتنا پیار ہے. سبحان اللہ. داد کے سرکار کے مکے میں رہنے والے حضور کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، نانا کا نام حضرت وہب ہے، حضور کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے اور حضور کی نانی کا نام مرہ ہے. داد کے مکے میں رہتے تھے، نان کے مدینہ میں رہتے تھے. رب نے فرما دیا سونا قیامت تک کے لیے میرے قرآن میں تیرے دادکوں کے شہر کا بھی ذکر ہوتا رہے گا اور نان کے شہر کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. ایک ذکر داد کا ہے اور ایک نان کا ہے. اسے اور آگے لے کے چلتا ہوں. دیکھیے قرآن میں حضور کی ذات کے اعتبار سے مختلف قسم کی صورتیں ہیں. ایک نام پہ صورت ہے، سورت محمد جس کو کہتے ہیں. قرآن پاک کا 25واں پارہ حضور کے نام پہ صورت. 2 صورتیں نسبت پہ ہیں. نسبت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک نسبت خارجی ہوتی ہے، ایک نسبت داخلی ہوتی ہے. یہ میں نے ٹوپی پہنی ہے، یہ مستقل میرے وجود کا حصہ نہیں ہے. یہ نسبت خارجی ہے، یہ میرا سر ہے. یہ نسبت داخلی ہے. جو مستقل وجود کا حصہ نہ ہو
اسے خارجی کہتے ہیں، اور جو مستقل جسم کا حصہ ہو اسے نسبت داخلی کہتے ہیں۔ میں سورۃ یوسف سے مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے حضرت یوسف کے چہرے کا بھی ذکر کیا ہے اور قمیض کا بھی ذکر فرمایا، ایسے ہے نا، قمیض کا بھی ذکر کیا ہے، چہرے کا بھی ذکر کیا ہے۔ جن کا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ دیں اور جن کے قمیض سے یعقوب علیہ السلام کی بلائی واپس آ جائے اسے جناب یوسف کہا جاتا ہے۔ قمیض کیا ہے؟ مستقل جسم کا حصہ نہیں ہوتا، نسبت خارجی ہے، چہرہ جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہمارا تعلق جناب خواجہ اویس کرنی کے ساتھ بھی ہے، ایک یہاں پہ اور بات عرض کر دوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کا تو یہ مقام ہے، قمیض مصطفیٰ کی شان کیا ہے، قمیض محمد کی برکت کیا ہے، قمیض رسول کی برکت کیا ہے، تو جواب دے دینا ایک قمیض وہ تھا جو جناب یوسف نے بھیجا تھا کہ یہ قمیض لے جاؤ میرے بابا کے چہرے پہ رکھنا، نور واپس آ جائے گا، اور ایک قمیض ایسا بھی تھا جو میرے نبی نے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے عمر، اے پیارے علی، میرا قمیض لے کے جانا ہے۔ حضور جانا کدھر ہے؟ آقا نے حکم دیا یمن میں جانا ہے۔ یمن میں کہاں جانا ہے؟ ایک بستی ہے جس کو کرن کہا جاتا ہے۔ حضور کرن میں کون رہتا ہے؟ آقا نے اپنی زبان سے کہا وہاں میرا غلام اویس رہتا ہے، اویس کرنی رہتا ہے۔ میرا قمیض اس کے پاس لے کے جانا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ جب چھوٹا بڑے کو دعا کے لیے کہتا ہے اس کو وفا کہتے ہیں، اور جب بڑا چھوٹے کو دعا کے لیے کہتا ہے اس کو عطا کہا جاتا ہے۔ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اب کوئی پوچھے قمیض یوسف کی برکت کیا ہے، قمیض محمد کی برکت کیا ہے، تو کہہ دینا جن کا قمیض ایک ذات کا نور واپس کرے اسے قمیض یوسف کہتے ہیں، اور جن کا قمیض پوری امت بخشوا دے اسے قمیض محمد کہا جاتا ہے، پوری امت بخشوا دے۔ آقا نے فرمایا اویس میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر۔ اور حضرت اویس کرنی نے جب لمبا سجدہ کیا، اب یہاں پہ شارحین نے لکھا، امام مسلم نے اس کو حدیث کو نقل کیا، شارحین نے لکھا، امام نووی لکھتے ہیں آپ نے سجدہ رب کو کیا تھا لیکن قمیض کو ساتھ رکھا، سجدہ رب کو کیا تھا، وہ ویسے کرنی نے قمیض کو ساتھ رکھا۔ دیکھیے میں قمیض سائڈ پہ رکھ دیتے، سجدہ کر لیتے۔ اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، سجدہ رب کو ہی ہوتا ہے مگر تصور بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں کہ تصور کیا ہے؟ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے، میرے اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، جہاں میرے ابراہیم کے پیر لگے ہوئے ہیں نا وہاں تم نے نفل پڑھنے ہیں۔ آج پوچھ کیا ہو جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں، جو حج کر کے آتے ہیں، ایک پتھر بنا ہوا ہے اس پہ 2 پیر لگے ہیں، وہاں نفل پڑھے جاتے ہیں، نفل پڑھے جاتے ہیں۔ مولا سجدہ تجھے بندہ کرے، یہ پتھر کیا چیز ہے؟ سجدہ تو تیرے ذات کے لیے ہے، پتھر کیا چیز ہے؟ رب نے بتا دیا سجدہ میرا ہوگا اور وسیلہ پتھر کا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ویسے کرنی سجدہ کر رہے ہیں اور قمیض ساتھ رکھتے ہیں، لمبا سجدہ کر دیا، لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے آپ کا انگوٹھا ہلا دیا، سجدے میں انگوٹھا ہلا دیا۔ اویس خیر دے کہیں روح تو قبض نہیں ہو گئی، اویس اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ فرماتے کچھ دیر اور گزر جاتی نا ساری امت بخشوا دیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ قمیض کی برکت یہ ہے، اویس کی برکت یہ ہے، جن کا غلام امت بخشوا سکتا ہے ان کی آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا، حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے سورہ حجرات حجرے کے نام پہ سورت رکھی، تو آقا علیہ السلام کو اسی طرح اللہ نے زمانے کے نام پہ بھی سورتیں رکھی ہیں، مکان کے نام پہ بھی سورتیں، والعصر سونے تیرے زمانے دی قسم، والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم، یا ایھا المزمل چادر کی بات ہو رہی ہے، کہیں چہرہ کہیں چادر، چہرہ بھی مصطفیٰ کا، چادر بھی مصطفیٰ کی، چہرے کا تعلق نسبت
داخلی کے ساتھ ہے، جہاں تک کا تعلق نسبت خارجی کے ساتھ ہے، اللہ قیامت تک کے لیے یار کی نسبت داخلی کو بھی مشہور کر کے رکھا ہوا ہے اور نسبت خارجی کو بھی چھوڑ کر رکھی ہے۔ اور سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور آپ سارے ماشاءاللہ ایمان والے بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ سے خطاب کیا، آپ سے خطاب کیا، اور یہ 99 جگہ 89 مقام قرآن پاک میں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ اور ایک بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، ٹوٹل 89 مقام ہے، اور 89 میں سے 80 مقامات ایسے 9 مقامات نکالے، پیچھے کتنے بچ جاتے ہیں؟ 80 بچ جاتے ہیں۔ 80 مقامات کا تعلق مدینے کے ساتھ، 9 مقامات کا تعلق مکہ کے ساتھ۔ ایھا الذین آمنوا کل 89 مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ جانتا ہے ایمان والوں کا زیادہ تعلق جو ہے، یا ایمان والوں کی کثرت جو تھی وہ مدینہ سے ہوئی تھی۔ یہاں تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، وہاں حضور نے ایمان کا مرکز بنا دیا۔ مکہ فتح بعد میں ہوا، مدینہ مرکز پہلے بنا ہے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کیونکہ مکہ میں کثرت کن کی تھی؟ کافروں کی تھی، اور مدینہ میں کثرت مومنوں کی تھی۔ جب مومن بڑھتے گئے اللہ خطاب بھی اسی طرح کرتا گیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ 89 مقام پہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ یہ میرے سامنے قرآن ہے، مگر سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ کہاں پہ آیا ہے؟ اب اس پہ آئیے ذرا۔ ٹوٹل 89 مقام ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آگے بڑے بڑے پیغام دیے، اے ایمان والو روزے رکھو، اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو تقوی حاصل کرو، اے ایمان والو یہ بھی عمل کرو، یہ بھی عمل کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیے ہیں، مگر اللہ کا پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم اللہ کا کیا ہے؟ سنیے گا، ایمان والوں کو جو رب نے پہلا آرڈر دیا ہے وہ کس چیز کا دیا ہے؟ نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، مگر حکم بعد میں دیا۔ روزے کا حکم بعد میں دیا، حج کا حکم بعد میں دیا۔ جو یہاں قرآن کے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں پہلے پارے میں پہلی بار اللہ نے ایمان والوں کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ میں پہلا پارہ پڑھ رہا ہوں، اور فرسٹ ٹائم جو اللہ نے آرڈر دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ادب سے بات کرنی ہے، میرے سونے کی بارگاہ میں ادب سے بات کرنی ہے۔ لا تقولوا رائنا، میرے نبی کو رائنا نہ کہا کرو۔ اچھا اس کا بھی ایک لفظ سنیے، کیوں؟ اس کی پس منظر کیا ہے؟ رائی کہتے ہیں چرواہی، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ صحابہ کرام کہتے ہیں رائنا۔ رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ جب لوگوں نے دیکھا نا، بدبختوں نے دیکھا کہ صحابہ اپنے نبی کو یوں پکارتے ہیں، انہوں نے لفظ کا ایک اور بڑھا دیا، یا ساتھ ملا دی۔ اب انہوں نے تماشا کھڑا کر دیا، وہ یہ کہتے تھے رائنا، کہ یہ جو کہتے ہمارے چرواہے معاذ اللہ، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ جب انہوں نے بات کی، اب صحابہ کرام تو رائنا کہتے تھے، وہ رائنا کہنے لگ گئے۔ رائنا کا مطلب اے ہمارے چرواہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس لفظ سے بے ادبی کا شائبہ بھی سامنے آئے وہ لفظ بھی استعمال تم نے نہیں کرنا، وہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آج کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں کرنا جس سے خیر جو ہے بے ادبی تلاش کرے، میرے مصطفیٰ کے لیے وہ لفظ استعمال بھی تم نے نہیں کرنا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا۔ اچھا مولا رائنا نہیں کہنا تو پھر بات تو تیرے محبوب سے کرنی ہے، کیسے کریں؟ اب اللہ سکھا رہا ہے۔ اچھا یہاں سنیے، دنیا کا اصول یہ ہوتا ہے، ادب بڑے کا ہوتا ہے، سکھاتا چھوٹا ہے۔ ایسے ہے نا، اندر افسر بیٹھا ہو اور باہر نوکر کھڑا ہوتا ہے، وہ بتائے گا تم نے جانا کیسے ہے، تم نے بات کیسے کرنی ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے، ادب بڑے کا، سکھاتا چھوٹا ہے۔ عام اصول یہ ہوتا ہے، مگر یہاں اصول جدا ہے۔
ادب کس کا ہے؟ رسول کا. اور بتا کون رہا ہے؟ بتا کون رہا ہے؟ اللہ. عام اصول یہ ہوتا ہے ادب بڑے کا ہوتا ہے، سکھاتا چھوٹا ہے. ادب یہاں پہ ذات مصطفیٰ کا ہے اور سکھا خود خدا رہا ہے. کیوں رہا ہے؟ دیکھیے نا ایسا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو حکمت ہوگی. وہی بات جب چھوٹا بڑے کا ادب سکھائے اس کو وفا کہتے ہیں، اس کو ملازم آقا کا ادب سکھائے اس کو وفا کہتے ہیں. اور جب بڑا چھوٹے کا ادب سکھاتا ہے اس کو عطا کہا جاتا ہے. اللہ کی عطا ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، سکھا رہا خدا رہا ہے. اور یہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. فوق صوت النبی، اچھا آواز کو اونچا نہیں کرنا. آواز اونچی کب نہیں کی جاتی؟ دیکھیے نا، مجھے کوئی کہے آپ نے شاہ صاحب کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی، تو سب سے پہلے مجھے وہ آواز سننی پڑے گی. اس آواز کا لیول کیا ہے میں لیول دیکھوں گا. وہ جو لیول ہوگا میں اس آواز سے لیول نیچے رکھنا ہے. اب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. اچھا مولا بتا، اگر کوئی بندہ تیرے محبوب سے آواز کو اونچا کر دے انجام کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، اللہ سارے اعمال برباد کر دے گا. ایک طرف نماز، ایک طرف روزہ، ایک طرف حج ہے، ایک طرف زکات ہے، ایک طرف تقویٰ ہے، ایک طرف زہد ہے، ایک طرف ورع ہے، سارے عمل ایک طرف ہیں. اور دوسری جانب کیا معاملہ ہے؟ آواز کی بے ادبی ہو گئی. ذات کی بے ادبی نہیں، آواز کی بے ادبی ہے. آواز کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ ذات اور چیز ہے، آواز اور چیز ہے. ذات ذات ہوتی ہے، آواز ذات نہیں ہوتی. دیکھیے میری ایک ذات ہے اور میری ایک آواز ہے. آواز اور چیز ہے، ذات کل ہوتی ہے، آواز جد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ذات کل ہوتی ہے، بولنا جد ہوتا ہے. ذات کل ہوتی ہے، دیکھنا جد ہوتا ہے. ذات کل ہوتی ہے، سننا جز ہوتا ہے. اب اللہ یہاں ذات کی بات نہیں کر رہا، جز کی بات کر رہا، کل کی بات نہیں کر رہا. فرمایا جو جز میں محمد کی بے ادبی کرے گا، جز میں رسول کی بے ادبی کرے گا، جز میں مصطفیٰ کی بے ادبی کرے گا، مولا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جو جز کا بے ادب ہوگا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے. اچھا مولا کبھی کسی کے برباد ہوئے بھی ہیں؟ کوئی ہمیں مثال تو بتا دے. مولا کبھی برباد ہوئے بھی ہیں؟ فرمایا دیکھ لو قرآن پاک پڑھ کے. ایک وہ بھی تھا جس نے 6 کروڑ سال عبادت کی تھی، چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، فرشتوں کا استاد بھی تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، لیکن علم بھی برباد، عمل بھی برباد. مولا وجہ کون تھا؟ وہ نام کیا تھا؟ کوئی اشارہ تو بتا دے. ورنہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، میں نے آغاز ادب سے کیا ہوا ہے. اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، ایک اکڑ کے کھڑا رہا، ایک نے اکڑ اختیار کی. اب یاد رکھیے وہ منکر رب کا نہیں تھا، وہ منکر اللہ کا نہیں تھا، وہ منکر اللہ کا نہیں تھا. عابد تھا، زاہد تھا، عالم تھا، عامل تھا، سب کچھ تھا، مگر ادب نہیں تھا. ادب نہ تھا. انجام کیا ہوا؟ اللہ نے بتا دیا شیطان کے پاس علم بھی تھا، شیطان کے پاس عمل بھی تھا. اچھا شیطان کے پاس علم کتنا ہے اس میں بات کر لوں. شیطان کے پاس علم کتنا ہے اس میں بھی ادب ایک بات کر دوں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم گزرے. اور آپ جو تھے ان کی تفسیریں ہیں قرآن کی، 32 جلدوں پر انہوں نے تفسیر لکھی. ایک دفعہ گئے مرید ہونے کے لیے
خواجہ نجم الدین کبرا کے پاس جب مرید ہونے کے لیے، مرید تھے نہیں ان کے، مرید ہونے کے لیے گئے، دیکھا کہ پیر صاحب نے تو گھوڑے باندھے ہوئے، اچھا واپس آ گئے، نہ بات چیت کی، بس ایک دروازے پر چکر لگایا، کچھ دیر تک رکے، واپس آئے، آخری وقت آ گیا فخر الدین رازی کا، شیطان نے حملہ کر دیا، علم کا حملہ کیا۔ شیطان نے کہا فخر الدین بتا اپنے رب کو مانتا ہے؟ مانتا ہوں، دلیل دے۔ ایک دلیل دی، فخر الدین رازی نے، عالم تھے، شیطان نے رد کر دی، دوسری دی شیطان نے رد کر دی، تیسری دی رد کر دی، چوتھی رد کر دی، 99 دلائل رد کر دیے۔ اس کا مطلب عالم بھی تھا، واہ 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 جو واہ عالم کے دلائل کو رد کر رہا ہے وہ عالم بھی تھا، عالم بھی بہت بڑا تھا، جو عالم کی دلیل کو رد کر رہا ہے۔ ایک باقی رہ گئی تھی، علم ہارنے لگا ہے، علم ہارنے لگا ہے۔ دور بیٹھے تھے نجم الدین کبرا، انہوں نے دیکھا کشف کی دنیا میں کہ وہ کہ میرا مرید تو نہیں ہوا مگر دروازے کا چکر لگا کے تو گیا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس دروازے پر اگر کتا بھی آ کے بیٹھ جائے نا، اللہ اسے بھی نامراد ہونے نہیں دیتا۔ تو مولا کتے کو نواز دیتا ہے تو بندے کی شان۔ کیا بات، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء، شان اولیاء۔ معلوم کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ دور بیٹھے کے وضو کر رہے، آپ نے چھینٹا مارا پانی کا، چھینٹا مارا نا، چھینٹا مار کے فرمایا اے فخر الدین سن، اس بدبخت کو کہہ دے میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا، بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ جب بچ گیا نا، اب علم کو نسبت نے بچا لیا تھا، واہ 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 واہ، علم کو نسبت نے بچا لیا تھا۔ اس کا مطلب ہو صرف علم ہو، نسبت نہ ہو تو پھر بندہ کیا ہے؟ مولانا روم لکھتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولوی اس وقت تک مولا روم نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنتا۔ کیا بات، آج بھی روم کے اندر نظار ہے ان کا، مولانا روم کا بھی، اور شاہ شمس تبریز یہ ملتان والے اور ہیں، وہ اور ہیں، وہ اور ہیں، اور وہ شاہ شمس تبریز بے کے ساتھ، اور ملتان والے شاہ شمس تبریز بے کے ساتھ ہیں۔ تبریز یہ تبریز ہے اور وہ تبریز ہے۔ ہوا یہ کہ شاہ شمس تبریز اپنی گدڑی پہن کے آئے ہوئے اور مولانا روم پڑھا رہے تھے۔ ایک نہر کا کنارہ ہے، تالاب بنا ہوا چھوٹا سا تالاب تھا، اس کے کنارے بیٹھے پڑھا رہے تھے۔ اوپر سے آ گئے مولانا روم، آپ نے کتابوں کی طرف دیکھا نا، اور کتابوں کی طرف دیکھ کے فارسی میں پوچھا این چیست، مولوی صاحب یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا بابا تو کی شے جانے لو۔ انہوں نے یہ بات کی نا، انہوں نے فارسی میں کہا بابا تو اپنا کام کر، این آئل مسکے تو نہ دانت، یہ وہ علم ہے جس کو تو جانتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کتابیں اٹھائیں اور ساری تالاب پہ پھینکی۔ جب تالاب پہ پھینکی نا، اب مولانا روم چیخ اٹھے۔ مولوی صاحب نے کہا بابا جی آپ نے میرا علم ضائع کر دیا، اور کیا کمال بات کی، فرمایا جو علم کتابوں تک ہوتا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نہ پڑھ کے ہو، چلے کتے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، جاگ بنا تجھ جم دے نہ باہو، ہمیں لال ہو بن کر کھڑ کے ہو۔ یہ بات کی نا، تو آپ نے کہا اچھا علم ضائع ہو گیا، اب یہ علم واپس کر دیتے ہیں۔ آپ خود تالاب میں گئے، تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ ایک ایک کتاب نکالتے ہیں، اور جب ان کو جھاڑتے اندر سے مٹی اڑتی نظر آتی، مٹی اڑتی نظر آتی ہے۔ اب وہی سوال کیا مولانا روم نے جو سوال پہلے شاہ شمس تبریز نے کہا تھا۔ مولوی روم صاحب بولے بابا جی یہ چیز عالم پوچھ رہا ہے، عالم پوچھ
بابا جی نے کہا ای عالم اسکتون دانا، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ واہ 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 واہ۔ ایسا کیجئے پچھلی تختی پوچھ دیں، نیا لکھ دیا، پچھلی تختی پوچھ دیں، واہ واہ۔ نئی لکھ دی جائے، اور یاد رکھیے نیا لکھنے کے لیے پچھلا تھوڑی دیر کے لیے مٹانا پڑتا ہے۔ آپ نے قریب کیا، سینے کے ساتھ سینہ لگا، پچھلی پوچھ کے نیا لکھ دیا، اور میں اب وہ لکھ دیا ہے جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ بھی ہے، باطن کے ساتھ بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا جہاں دو انوار ملتے ہیں اس کو مقام ادب کہا جاتا ہے۔ اور دور نہ نکل جائے، ادب کے بغیر، ادب کے بغیر وہ باتیں دو تین ہیں، سبحان اللہ، اور مضمون بڑا لمبا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ ایک طرف عمل آ جائے، دیکھیے ہمیں حکم دیا کہ ماں باپ کا ادب کرو، سبحان باپ کا ادب کرو، ماں کا ادب کرو۔ حکم دیا باپ کا ادب بھی ضروری ہے مگر بابا کا ادب حد میں ہے، اللہ، ماں کا ادب بھی ضروری ہے، ماں کا ادب حد میں ہے۔ باہر سے باپ آ جائے، آپ فرض پڑھ رہے ہوں، نماز فرض پڑھ رہے ہوں، بابا بلائے، آپ نماز توڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے بابا بلائے عام حالت میں نماز توڑنی نہیں ہے، ماں بلائے عام حالت میں فرض نماز توڑنی نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے 18واں پارہ، جب تم نماز پڑھ رہے ہو تمہیں مصطفیٰ بلا لے، پھر کیا کرتا ہے؟ اب کیا حکم ہے؟ اب وہ معاملہ بھی ادب کا تھا، بابا کا ادب تھا مگر حد میں تھا۔ حد کیا ہے؟ نماز ہو، اب نماز کے بعد آپ نے بات ماننی ہے، مگر یہاں کیا حکم دیا؟ آقا فرمائے میری بات سنو، وہ اسی طرح کہہ دے، اگر آپ نے پڑھ دیا نا اہدنا الصراط المستقیم یہاں تک پڑھا اور حضور کی آواز آ گئی، شریعت کہتی ہے اگر آواز سننے کے بعد صراط الذین پڑھے گا عمل برباد ہو جائیں گے اس کے۔ آواز سن کے اس کا مطلب یہ ہوا ماں کا ادب ہاتھ میں ہے، بابا کا ادب ہاتھ میں ہے، جس کا ادب حدوں سے بھی باہر ہے اسے ادب مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ماں کا بڑا ادب ہے، لیکن ادب کیا ہے؟ آپ ماں کا ادب کرتے ہیں، کبھی کسی نے ماں کا تھوکا ہوا چاٹا نہیں، ماں تھوک پھینک دے، کبھی کسی نے چہرے پر ملا، ادب کرتے ہیں ماں کا۔ بابا کا تھوک جو ہے چہرے پر ملتے نہیں ہے، مگر حدیث پاک میں آتا ہے کفار نے ایک جاسوس بھیجا اور جاسوس کو کہو جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کے پاس ہتھیار کون سے ہیں، طاقت کون سی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ علامہ کہتے ہیں مسلمان کے پاس سب سے بڑی جو طاقت ہے اسے عشق کی طاقت کہا جاتا ہے۔ وہ جاسوس آتا ہے، چھپ کے دیکھتا ہے کرتے کیا ہے۔ اس نے چھپ کے دیکھا کہ جب نبی پاک اپنا لعاب پھینکنے لگتے تھے نا، صحابہ ہاتھ نیچے کر لیتے تھے اور یوں چہرے پہ مر لیتے تھے۔ اگر کسی کو وہ نہ ملتا نا، دوسرے سے کہتے یار ہاتھ تے میرے کول کر، ایسے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رگڑتے اور وہ بھی یوں کر دیتے تھے۔ وضو کا پانی چہرے سے گزرتا، نیچے گرنے نہیں دیتے۔ وہ واپس جاتا ہے نا، کفار نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا تم ہر قوم کے ساتھ لڑ سکتے ہو لیکن محمد کی غلاموں سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پوچھا طاقت کیا ہے؟ کیا تلواریں زیادہ رکھی تھی؟ کہا نہیں تلواریں بھی نہیں تھی۔ کیا تیر زیادہ تھے؟ کہا نہیں تیر بھی زیادہ نہیں تھے۔ بتاؤ طاقت کیا تھی؟ اس نے کہا کافر نے کہا سن لو، جو قوم اپنے نبی کا وضو کا پانی گرنے نہیں دیتی وہ خون گرنے کیسے دے سکتی؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، علامہ نے اسی راز کو لکھا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اقبال یہ چاہتا ہے، اب سنیے گا عمل کیا ہے اور ادب کیا ہے۔ یہ ہاتھ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں۔
امام غزالی فرماتے ہیں ادب کا عالم یہ، ادب مصطفیٰ کریم کا جو ادب ہے وہ روح ہے، واہ 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 اور اعمال جسم ہے، واہ واہ اعمال جسم جسم ہے، ادب کیا ہے؟ روح ہے۔ اچھا مجھے بتائیے جب روح نکلتی ہے تو کیا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے؟ ٹانگ ہوتی ہے بندہ مردہ ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہے بندہ مردہ ہوتا ہے، کان ہوتے ہیں بندہ مردہ ہوتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں بندہ مردہ ہوتا ہے، روح نکلتی ہے بس روح نکلتی ہے، بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر دل سے روح نکل جائے بندہ مردہ ہوتا ہے، اس کے محمد نکل جائے اعمال مردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ نماز ہوگی مردہ ہوگی، روزہ ہوگا مردہ ہوگا، سب کچھ ہوگے، مگر چونکہ اندر روح نہیں ہے، روح نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ سنو لوگو، اگر نماز کو زندگی دینا چاہتے ہو روح کا نام ادب مصطفیٰ ہے، اگر روزے کو زندگی دینا چاہتے ہو روح کا نام ادب مصطفیٰ ہے، اگر حج کو زندگی دینا چاہتے ہو روح کا نام ادب مصطفیٰ ہے۔ اگر ادب نکل گیا سارا جسم بھی رہا، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف بازو کٹ جائے روح تو رہتی ہے، ٹانگ کٹ جاتی ہے روح تو رہتی ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے، مگر بندہ زندہ تو کہلاتا ہے نا، زندہ تو کہلاتا ہے۔ نقص ہونا اور چیز ہے، مردہ ہونا اور چیز ہے۔ نقص تب پیدا ہوتا ہے جب اعمال میں کمی ہوتی ہے، اور مردہ بندہ تب ہوتا ہے جب اس نکل جاتا ہے۔ اس لیے ادب رسول جو ہے اس کا زاویہ روح والا ہے۔ دو تین باتیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ادب کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ آج اگر کوئی کہے آج بھی ادب ضروری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو پیدائش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 250 سال کے بعد، تقریباً 250 سال کے بعد آپ جب بھی حدیث لکھتے ہر حدیث سے پہلے دیکھیے، ہم بھی حدیث سے پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث لکھتے تھے۔ آج آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اور چاچا جی بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت، ایک مسجد امام بخاری کے نام بھی جو بالکل قریب بھی ہے روضہ رسول کے، وہاں جا کے آپ پڑھاتے تھے بخاری شریف، وہاں لکھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ حضور کی قبر کے پاس کیوں نہیں پڑھاتے؟ امام بخاری سے پوچھا قبر رسول کے پاس کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ صفحہ پڑھتا ہے نا، صفحہ پڑھتا ہے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ادب دیکھیے، صفحہ پلٹتا ہے تو دیکھیں نا، میں نے صفحہ پلٹا، آواز پیدا ہوتی ہے۔ امام بخاری چاہتے کیا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے جہاں حضور کی بارگاہ ہو وہاں صفحہ پلٹنا بھی بے ادبی ہے۔ ادب کا یہ عالم تھا۔ اس لیے لوگوں، جس کو جو کچھ ملا ہے ادب سے ملا ہے، ادب سے ملا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید یہ کہا کرتے تھے، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب چھوڑا خوش بخشدہ بچ مل کرب توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت دے کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دیش سے کتیاں نال ادب۔ ایک ادب رسول ہے۔ یہاں کیا کہتے حضور آپ کی گلی کا جو کتا ہے نا اس کا ادب بھی کرنا غلام فرید کا ایمان کا حصہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہی کہا۔ اسی میں ایک واقعہ، اور واقعہ کے بعد ختم۔ مولانا روم نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں 1000 بار بشوئم دہن سے مسکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے بے ادبی۔ 1000 بار بھی میں مشک سے اپنا منہ دھو لوں نا پھر بھی نام محمد لینا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور ادھر مولانا جامی کا لکھتے ہیں، سقط راکش جامی نام بودیم، آقا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ قیامت بس زبان میں گاہے گاہے کبھی کبھی اسی بہانے آپ کی زبان پر جامی کا نام لیا جاتا۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جس کو دیوبند علماء نے بھی لکھا اپنی کتابوں کے اندر۔ علامہ مولانا زکریا صاحب ان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب میں یہ واقعہ لکھا کہ جامی جو تھے نا حضور کی عاشق تھے۔ آپ نے نعت لکھی اور نعت لکھ کے ارادہ کیا
کہ میں ناک کو جا کے روضہ رسول کو سناتا. ادھر ارادہ کیا، ادھر کملی والے خواب میں آتے ہیں. والیہ مدینہ کو فرمایا والیہ مدینہ میرا غلام آ رہا ہے، میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اس کو میرے روزے کے پاس آنے نہیں دینا. اب والیہ مدینہ نے جب دیکھا قافلے آ رہے ہیں، سب قافلے والوں کو دیکھا، اندر جامی بھی تھے، جامی کو واپس بھجوا دیا. جامی واپس چلے گئے. اگلا سال پھر آیا، دل میں خیال آیا کہ جامی ایسے تو بات نہیں بنے گی. ایک لکڑی کا صندوق بنوا لیا، اس میں بند ہو گئے اور بند ہو کے مدینہ کی طرف جانے لگے. اچانک رات کو پھر خواب میں حضور تشریف لائے. آقا نے فرمایا والیہ مدینہ آج میرا غلام پھر آ رہا ہے، لیکن روپ بدل کے آ رہا ہے، اسے میرے روزے کے پاس آنے نہیں دینا. جب بالکل قریب پہنچے، صندوق سے نکالا، جامی کو جیل میں بند کر دیا. جب جیل میں بند کر دیا، رات پھر سرکار تشریف لائے. آقا نے فرمایا والیہ مدینہ میرے غلام کو جیل میں بند کیوں کیا ہے؟ عرض کے سوڑیا پتہ نہیں کرنا پیا، آپ اس کو میرا بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو میرا بھی کہہ رہے ہیں اور روک بھی رہے ہیں. اس کو میرا بھی کہا جائے، روکا بھی جائے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. حضور راز کیا ہے، حضور معاملہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سنو، میں کیوں بار بار روک رہا تھا؟ اگر جامی میرے روزے پہ آ جاتا نا، آ کے وہ شعر پڑھ دیتا، اللہ کی عزت کی قسم مجھے قبر سے باہر نکل کر جامی کا استقبال کرنا پڑ رہا تھا. اگر میں قبر سے باہر آ جاتا، شریعت کا پردہ اٹھانا تھا. معلوم یہ ہوا قیامت تک کے لیے آج بھی لوگ ادب کر رہے ہیں اور حضور ادب کی خیرات دے رہے ہیں. لہذا کوشش کیا کریں، ہر چیز سے پہلے ادب ضروری ہے. اعمال کا حسن ادب میں ہے، علم کا حسن ادب میں ہے. عمل بھی کامل تب ہوتا ہے جب بنیاد ادب کی ہوگی، اور علم بھی کامل تب ہوتا ہے جب بنیاد ادب کی ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ہمیں ادب والوں میں رکھے، ادب والوں میں سے اٹھائے. ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو ان لوگوں کے غلام ہیں جو کہتے ہیں کبھی حضور کے کپڑوں کو میلا بھی تم نے نہیں دیکھا. اگر یہ کہہ دیا نا کہ چادر میلی تھی، معذاللہ جان بوجھ کر کہہ دیا، پھر بھی عذاب الہی نازل ہوتا ہے. اس لیے قدم قدم پہ ادب کرنا ہے اور غلام ان کے بننے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے پوری زندگی بغیر وضو کے نام محمد لیا ہی نہیں تھا. ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ان کی خیرات نصیب فرمائے، ان کا فیض نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا ادب ہمیشہ کے نزدیک رکھے. اللہ نے محبوب کا ادب سکھایا ہے اور محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ادب سکھایا ہے. اللہ ہمیں دونوں زاویوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.